والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدر محترم، حکام صاحبان و مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے عزیز ساتھیوں، آج کے سالانہ انجمن میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق والدین. اسلامی بھائیوں، کیا بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا کی وہ کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہے ہم کبھی بھی اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی مزید وضاحت کرتے فرمایا: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان سے نرمی اور شفقت کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے شفقت اور رحمت کو بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تو بھی ان کو پر رحم فرما. میرے بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہماری شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا گیا ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، میرا اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں. اس نے پوچھا: پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا: تمہاری ماں. اس نے پھر سوال کیا: اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا: تمہاری ماں. چوتھے مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ پھر کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے والد. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے. میرے بھائیو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بد دعا کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے. ان تمام حدیث سے پتہ چلتا ہے والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے. اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے. مگر یاد رہے کہ اگر والدین کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یعنی والدین اگر تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو ان کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.